بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نالا علی۔ ناظرین، آج جج مخالف بیان پر عدالت کی جانب سے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا ہے کہ پارلیمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب آج کہتے ہیں کہ ابھی تو انہوں نے ڈالر کی قدر میں کمی لانے کے لیے ایکشن ہی نہیں لیا، پھر بھی 5 دن میں ایک مرتبہ بھی ڈالر اوپر نہیں گیا۔ اس سمیت دن بھر جو اہم موضوعات رہے ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم جی، آپ کو بھی ناظرین سر، جج مخالف بیان پر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، کیا یہ گرفتاری اتنی آسانی سے ہو پائے گی، اور اگر گرفتاری ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد کا سیاسی منظر کیا ہوگا؟ دیکھیں، مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب غالباً نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، اور آج جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مرکزی نشست پہ تھے اور مریم نواز صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ باقی رہنما تھے، تو بالکل اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب جو عملاً پاکستان کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب یا نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، اور اس میں مطلب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر خزانہ انہوں نے کم بات کی، بطور وزیر اعظم یا میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کے سربراہ تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ بہرحال مکمل اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی اور یہ انڈورس کیا کہ فیصلے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں یا مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے ہاتھ۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی یہ ہے، اور یہ میں بطور خبر یہاں پہ بات کر رہا ہوں، کہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت لوگ عمران خان صاحب کی کال سے پہلے اسلام آباد میں داخل بھی ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں داخل ہو بھی چکے ہیں، اور اسلام آباد کے آس پاس جو مختلف بستیاں یا جو گاؤں ہیں یا باقی جو علاقے ہیں وہاں پر وہ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی کال سے پہلے، جو کہ متوقع ہے، یعنی وہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ میں تاریخ دوں گا تو اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے، لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب سرپرائز یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹے میں، اگلے 48 گھنٹے میں لوگ جمع ہو رہے ہیں جی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام آباد، اور ہر ایک علم ہے اس بات کا کہ اسلام آباد کا جو جغرافیہ ہے، عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے چاروں طرف ان کی حکومتیں ہیں، یعنی اسلام آباد میں داخل ہونا ہو تو آپ کو اسلام آباد داخل ہونے کا کیا رستہ ہے؟ اسلام آباد یا آپ داخل ہوتے ہیں پنجاب سے، یا آپ داخل ہوتے ہیں خیبر پختونخوا سے، یا آپ داخل ہوتے ہیں کشمیر سے، مطلب آپ سندھ سے تو اسلام آباد ڈائریکٹ نہیں داخل ہو سکتے۔ تو یہاں جو بھی علاقے ہیں، اور ایک طرف مرغہ کی پہاڑی ہیں، تو اسلام آباد جو ہے وہ بنیادی طور پہ چاروں طرف سے عمران خان صاحب کی حکومتوں سے گھرا ہوا ہے۔ پھر کسان بہت بڑی تعداد میں جو موجود ہیں، اور وہ کسان جو ہیں وہ ان کے رانا ثناء اللہ صاحب سے آج مذاکرات ہوئے جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ پنجاب حکومت کے ساتھ ہیں تو ہم وہاں پر بھی جائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ بنیادی طور پہ ان کا جو معاملہ ہے، اگر اسلام آباد میں وہ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت کو انہوں نے اسلام آباد حکومت کو پیرالائز کیا ہوا ہے، اور ان کا بھی اٹھنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ میں یہ بات بھی یہاں پہ بطور خبر بتا رہا ہوں کہ کسانوں کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکن بھی داخل ہو گئے ہیں، کسان بن کے یا کسانی ہے، لیکن وہ یہ جو کسان ہیں بہت سارے، بہت بڑی تعداد میں ان میں تحریک انصاف بھی ہے، اور وہ بھی سرپرائز دینے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب یہ آگے کیا منظرنامہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے؟ جو بدقسمتی سے تصادم کی طرف جا رہے ہیں حالات، اور میں اب بھی اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ ہمارے زما جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جو تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں معاملات کچھ تصادم یا جو بھی کہا جائے، اللہ کرے نہ ہو، یہ تو کسی کے فائدے میں نہیں، ملک کے فائدے میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ٹیمپریچر کو ڈاؤن کریں گے تو بات آگے چلے گی نا۔ تو اس کو درجہ حرارت کو اگر دونوں سائڈز بڑھائیں گی
عمران خان نے تو بڑھانا ہے نا، وہ اپوزیشن ہے، وہ ادھر اگر حکومت اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اور پرفارمنس اور باقی معاملات، یا جیسے کہ کل پیٹرول کا اعلان کیا تو اب اس میں مہنگائی کیا کنٹرول ہوگی نہیں ہوگی، تو وہ اس طرح ذرا تھوڑا سا توجہ اگر دیں ڈاکٹر صاحب. لیکن میرا تو ڈاکٹر صاحب بھی شاید چونکہ اس وقت عملاً وہ پورے ملک کو ہی دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے وہ انہوں نے بس ایک اعلان کیا، اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ تو نہیں پتا. وہ پہ عمران خان صاحب پہ آ گئے آج دوبارہ واپس. اچھا، اب یہ تصادم کیا رخ اختیار کر سکتا ہے اس پہ؟ عمران خان کو کیا گرفتار کر سکتا ہے؟ اس پہ میں اپنی رائے بھی بعد میں دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے محمد حسین صاحب، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی جانب سے، اور ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں پاکستانی کے طور پہ. اور محمد حسین صاحب جو ہیں یہ 79 عمر کی 79 عمر برس عمر میں وفات پائی، انہوں نے پائی، یہ عمر پائی اور ان کا انتقال ہو گیا آج. اور محمد حسین صاحب جو ہیں یہ ان کو پاکستان جو ہے وہ یاد رکھے گا. پاکستانی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو محمد حسین صاحب ہمارے ذہن میں ضرور. بالکل. اور یہ محمد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے 1990 میں اسلام قبول کر لیا تھا. یہ گئے تھے عراق، اور عراق یہ گئے تھے اپنے، اچھا ان کا تعلق جاپان سے تھا. اچھا. یہ جاپان سے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ جو ہیں یہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں صدام حسین کی حکومت تھی تو یہ وہاں گئے اور انہوں نے 41 جاپانیوں کو جو ہے وہ وہاں سے آزاد کروایا. اور اسی دوران یہ متاثر ہو گئے اسلام، مسلمانوں سے میرے متاثر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ محمد حسین پاکستان میں ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں انوکھی کے نام سے. اور یہ وہ انوکھی ہیں جنہوں نے ایک 1976 میں سب سے پہلے تو یہ مارشل آرٹس کے انوکھی، میرا خیال ہے پاکستان میں لوگ ان کو یاد ہیں، لوگوں کو انوکھی کون تھا، انوکھی لاک بھی یاد ہے لوگوں کو. تو انوکھی یا محمد حسین جو ہیں ان کو 2-3 حوالوں سے ہم پاکستان میں یاد رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ 1976 میں ان کی محمد علی کے ساتھ جو محمد، اچھا یہ جو ہیں یہ مارشل آرٹس میں تھے. میں تھوڑا سا یہ ذرا میموریز اپنی بھی تازہ کرتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کی بھی. یہ وہ دور تھا جو جوڈو، کراٹے، جوڈو، بروس لی، لوگ بڑے جناب جوڈو، کراٹے، مارشل آرٹس، وہ جاپان سے جیپنیز، تو یہ اس کے ورلڈ چیمپئن وہ ادھر تھے. اور محمد علی جو تھے وہ باکسر تھے. اب یہ ہوا کہ جناب خاص یہ ہوا کہ جی دنیا میں یہ جو فائٹنگ ہے یہ کون سے زیادہ باکسر زیادہ ہیں یا یہ پہلوان یا مارشل آرٹ ہو. تو ایک خاص رول بنا جس میں باکسر کا مقابلہ ہوا ایک مارشل آرٹس کے، یعنی جو دونوں چیمپئنز تھے اپنی اپنی فیلڈ میں، لیکن وہ باکسر نہیں تھے، وہ مارشل آرٹس نہیں جانتے تھے. یعنی ایک خاص مقابلہ جاپان میں ہوا، وہ خاص رولز بنے. جب پوری دنیا اس میں وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف باکسر ہے اور ایک طرف مارشل آرٹس کا بندہ ہے. خیر خاص رولز بنے، اور وہ رولز ایسے بنے کہ جناب اس میں یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا، کیونکہ باکسنگ میچ بھی نہیں ہے، مارشل آرٹس کا میچ بھی نہیں ہے، عجیب سا میچ ہے. تو خاص رولز بنے. اور جاپان میں 1976 میں پھر انوکھی اور محمد علی کے درمیان مقابلہ ہوا. اس مقابلے میں لیکن یہ ہوا، یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت تکلیف دہ مقابلہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا ایک پتہ نہیں کیوں ہوا، کیسے ہوا. اور اس میں ہوا یہ کہ کچھ رولز طے ہوئے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. لیکن اس میں جو محمد حسین مرحوم یا انوکھی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رولز وائلیٹ کیے. اور محمد علی جو ہیں ان کے جو گھٹنوں سے نیچے اور جو ٹانگیں ان کی ہیں ان پہ انہوں نے ککس لگائی، اور محمد علی اس میں گر گئے. محمد علی ظاہر باکسنگ کر رہے تھے اور وہ گر گئے، اور ان کی ٹانگوں سے خون نکلنا شروع ہوا. وہ ناک آؤٹ، انہوں نے کہا، ریفری نے منع کیا، ریفری نے کہا ناک آؤٹ نہیں ہے، یہ آپ رول توڑ رہے ہیں. انوکھی نے پھر ٹانگوں پہ ان کے ککس لگائی اور محمد علی پھر گرے. تو 2 دفعہ گر گئے وہ، لیکن ریفری روکتا رہا. انوکھی جو ہیں وہ ککس، حتیٰ کہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ محمد علی جو ہیں ان کی ٹانگوں سے ان کی ٹانگوں پہ 107 دفعہ
اس مقابلے میں 107 ککس لگی اور محمد علی کسی بھی کک سے خود کو بچا نہیں سکے، اور پورا جو کراؤڈ تھا وہ جو کہ مقابلہ جاپان میں ہو رہا تھا تو دنیا بھی دیکھ رہی تھی، تو وہ ایک میچ ایک ایسی صورت اختیار کر گیا جہاں محمد علی کی جو ٹانگیں تھیں ان میں بلڈ کلاٹس سوج گئے، خون بہنا شروع ہو گیا اور میچ، لیکن محمد علی 15ویں راؤنڈ تک چلے گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مقابلے کے بعد انوکی نے کہا کہ میں جیتا ہوں، محمد علی نے کہا کہ اس نے رولز توڑے ہیں. محمد علی اس میں بہت زیادہ پھر جو کلاٹس ان کی ٹانگوں میں بن گئے تھے محمد علی کے زندگی میں، اس کے بعد پھر محمد علی کئی میچز میں آہستہ آہستہ ان کا کیریئر جو تھا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوا. اور یہ بات آج تک ایک سوال ہے کہ یہ میچ ہوا کیوں تھا. انوکھی جو ہیں یا محمد حسین وہ 22 سال تک لڑے اس کے بعد، یعنی وہ مقابلے میں رہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ محمد علی کے جو بعد میں بہت ساری بیماریاں ان کو ہوئیں، ان میں ان کلاٹس کا بڑا رول تھا جو اس مقابلے کے دوران محمد علی کے ساتھ ہی معاملہ ہوا تھا. اچھا پھر یہ دونوں بڑے گہرے دوست بن گئے اور 22 سال کے بعد جب ریٹائر ہوئے محمد حسین یا انوکی تو اچھی پالیٹکس میں جو آ گئے تھے اگلے ایک سال بعد ہی. تو پھر وہ وہاں پر جب صدام حسین نے کچھ لوگوں کو یعنی وہ مغوی ہو گئے وہاں پہ، یہ پہلی خلیجی جنگ سے کچھ دن پہلے، تو انوکی وہاں گئے، صدام حسین نے کہا کہ اچھا، پھر انہوں نے میچ رکھا وہاں پہ، ایک مسلمان ہو گئے، چھڑا کے لے آئے لوگوں کو، سیاست میں بھی ایکٹیو رہے، بہت ایکٹیو رہے پارلیمنٹ میں وہاں کی جیپنیز، اور محمد علی کے ساتھ دوست بن گئے بھی. جو ریٹائر ہونے ان کا آخری میچ تھا، انہوں نے ریٹائر ہونے، تو محمد علی اس وقت بہت بیمار تھے، تو محمد علی ریٹائر ہو چکے تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے، تو محمد علی پھر ان کی جو آخری ان کا جو میچ تھا اس کو دیکھنے کے لیے محمد علی پھر جاپان گئے اور یہ دونوں اچھے دوست بن گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پھر پاکستان ان کو دوسرے والے سے اس طرح سے یاد رکھتا ہے کہ اکرم پہلوان پاکستان کے اکرم پہلوان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوئے، دو مقابلے ان کے پاکستان میں ہوئے. اکرم پہلوان کے ساتھ جو مقابلہ تھا اس میں اکرم پہلوان جو ہے ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ پاکستان میں میچ ہوا، اور اکرم پہلوان جو تھے وہ سمجھ نہیں سکے، غالباً وہ بڑے پاکستان کے ایک نامی گرامی پہلوان تھے، وہ سمجھ نہیں سکے تو وہ ان کا ایک ہاتھ جو ہے اس میں ٹوٹ گیا اور وہ لڑ نہیں سکے. پھر اس کے بعد جھارا پہلوان نے ان کو چیلنج کیا 2-3 سالوں، پھر وہ سمجھتے رہے، جھارا پہلوان بڑے زبردست، وہ سمجھتے رہے، اور پھر جھارا پہلوان کے ساتھ یہ لڑنے انوکھی آئے پاکستان، تو پھر جھارا پہلوان نے ان کو 5ویں راؤنڈ میں ان کو وہ کہتے ہیں نا فلیٹ کر دیا، چت کر دیا بالکل. اور اس طرح سے کیا کہ انوکی نے کہا، اس نے 6ٹھے راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی انوکی نے کہا کہ میں اپنی شکست مانتا ہوں، کیونکہ وہ جھارا پہلوان پورے وہ سمجھ چکے تھے اتنے عرصے پہلے، تو سمجھ ہی نہیں آیا نا انہیں کہ یہ کس طرح سے کر رہا ہے مطلب جیپنیز سٹائل میں. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ وہ جو پاکستانی سٹائل تھا پہلوانی کا، اس نے یہ مارشل آرٹس والے کو مطلب یہ پھر ایک نیا، اس میچ کے بھی خصوصی رول بنے کہ مارشل آرٹس اور یہ جو ہمارے پہلوان ہیں پاکستان کے یا انڈیا میں، پاکستان میں تو خاص، تو یہ کیسے لڑ سکتے ہیں آپس میں، جیسے باکسنگ اور وہ تھا تو اس کے بھی خاص رول بنے، کیونکہ نہ یہ پہلوانی تھی نہ یہ مارشل آرٹ تھا، خاص رول بنے اور انہوں نے وہ رول سمجھے. تو جہاں پر وہ انوکی نے کوئی رول اوپر نیچے کرنے کی، جھارا نے اس کو ادھر سے پٹکا مار مور کے ان کو جو ہے وہ جو ہے چت کر دیا. تو یہ ان کے ساتھ جو ہے پاکستان میں ان کا نام بڑا مشہور رہا اور ہماری ان کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا اور تو پاکستان کی طرف سے ہم ان کو ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. انوکی محمد حسین صاحب. اچھا دوسری بات جو ہے عمران خان صاحب کو دیکھیں، پاکستانی سیاست تلخی کی طرف جا رہی ہے. عمران خان صاحب، میں نہیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں، میں اس پہ میں بالکل آپ یقین کریں کہ میں اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں اس بات کو کہ حکومت تلخی، اس کو حکومت گورننس کی یہ ارینجمنٹ جو بھی ہے یہ سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں ڈیل کیوں نہیں کر رہے. اور یہ جو لیکس ہیں یا یہ جو ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں یا جو بھی سارا معاملہ ہے، یہ تو ایک سیاست ہو رہی ہے سائٹ کے اوپر، بالکل سائٹ سے. یہ جو سائفر ہے، یہ سائفر غائب ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، یہ ایک عجیب مطلب سائفر چوری ہوا ہے تو اس سے پہلے کیا کیا چوری ہوتا رہا ہے، مطلب یہ سائفر تو ڈسکس ہوا تو اس لیے پتہ چل گیا، اس سے پہلے خدا جانے کیا کیا چیزیں چوری ہوئی. میں نے کہا نا اس دن چیئرمین نادر صاحب نے جو بات کی کہ پاکستان سے 500 شخصیات جو ہیں وہ حساس عہدوں پہ رہی ہیں اور بعد میں دوسرے ملکوں کی شہریت اختیار کر لی، تو ہمیں اپنی
یہ معاملہ کوئی اس نے کیا ہے اس نے کیا ہے یہ لے گیا وہ لے گیا، کیونکہ یہ ڈسکس ہوا سائفر تو پتا چلا، اس سے پہلے خدا جانے کیا کیا ہوا ہے، اور یہ سائفر کہاں ہے اب یہ پتا چلا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں موجود ہے یا وزارت خارجہ میں موجود ہے. لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ آپ دستاویزات کوئی بھی شخص اٹھا کے لے جائے؟ یعنی عمران خان پہ وہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. مطلب کیسے ہوتا ہے؟ کوئی رول ریگولیشنز ہوتے ہوں گے نا. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. میرے خیال سے ممکن نہیں ہے یہ کہ وہ جاتے جاتے اپنا جو ہے وہ کتاب کے اندر ایک کاغذ ڈال کے لے جائیں. تو یہ تو ان کی یقیناً کوئی انٹری ہوتی ہوگی ایوان وزیر اعظم ہاؤس میں پیپرز کی، ان کو خاص جگہ رکھا جاتا ہوگا. اگر فرض کریں یہ ایشو ڈسکس نہ ہوتا تو وہ سائفر لے کے لوگ عمران خان یا باقی آدھی دنیا جو ہے وہ جو وہاں پہ جاتے ہیں لوگ سارے کاغذات اٹھا کے جیب میں جا ڈال کے نکل جاتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آئی بات یہ. تو اس کو جو ہے یہ سیاسی تلخی بڑھ رہی ہے، اور اس کو روکنا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت اس کو ویسے ہی روک سکتی ہے. یہ دیکھیں میں نے بات پہلے کہی اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جس مرحلے پہ عمران خان صاحب کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، اس سے پہلے اس کے درمیان اور اس کے بعد، جس پہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا، سسٹم کو ساتھ دینا چاہیے تھا، اس کے بعد ہی سسٹم نیوٹرل ہے. اور اس کی وجہ سے جو حکومت کے اندر بے چینی ہے وہ کبھی بڑھتی ہے یا اس ارینجمنٹ میں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ لاڈ لایا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں روک دیا جاتا ہے پھر نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اگر پاور نہیں ہے تو کیوں بیٹھے ہیں، اگر پاور ہے تو پھر آپ کنٹرول کریں، گرفتار کریں. عمران خان کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے، مطلب اچھا گرفتار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سسٹم کا لاڈ ہے، وہ سسٹم کا لاڈ ہے تو پھر آپ کیوں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ بیٹھ گئے. مطلب ایک ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں تو کسی نے روکنا ہے نا. اچھا اب وہ کہ اب جناب عمران خان کو دیکھیں نا، اب انہوں نے آج ہفتے کے دن نکالا ہے وارنٹ، تو اب اتوار کا دن ہے، عدالتیں تو کھلیں گی پیر کے روز، تو پیر کے روز عدالتیں کھلیں گی تو یعنی عمران خان صاحب کے پاس اب کل تو صبح نہیں عدالت ہوگی، تو وہ اب 2 دن چیلنج ہے، اب جا کے گرفتار کر لیں. عمران خان صاحب کر سکتے ہیں تو کریں، تو کرنا بھی نہیں ہے بھی پوری حکومت بہت ساری لگی ہوئی ہے، سائفر یہ جھوٹا ہے یہ فلاں ہے یہ. پھر مجھے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے، گورننس ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے سازش کر کے مجھے نکالا، چلیں تو ایک بات ہے. یہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ میرے بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سازش عمران خان نے کی ہے. اچھا اب میں نے اس پہ 2-3 سنی بات، میں نے غور کیا، میں کہا ہمارے اکابرین ہیں، سیاستدان ہیں، میں سمجھنے کا حاصل ہوں کہ عمران خان نے کیا سازش کی. عمران خان نے سازش کی ہے کہ میں باہر ہو جاؤں اور یہ آ جائیں. مطلب یہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ بیانیہ جو ہے یا جو گفتگو ہے اس کو گورننس کی طرف فوکس رکھا جائے. پنجاب حکومت گرنے کا اشارہ کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آ کے یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، وہ آگے بڑھتے ہیں. یعنی اب دیکھیں نا کل پیٹرول کی رات کو چیز ہوئی، آج پھر عمران خان صبح سے عمران خان عدالت میں چلے گئے ہیں کہ جی بتائے. تو یہ تلخی کو کم کرنا حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. سر ٹھیک ہے بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے مزید آپ سے جانیں گے اس معاملے پر بھی، دیگر سیاسی معاملات پر بھی. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے آپ سے جاننے سے پہلے جو آج اسحاق ڈار صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ ان کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں جو ہے وہ کمی آئی ہے اور پیسہ مزید تگڑا ہوا ہے، کیا سر ان کے پاس کوئی واقعی میں ایسے جادو کی چھڑی ہے جس کی وجہ سے ایک دم سے تمام تر معاملات ٹھیک ہو گئے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں نے جو ہے اس کا نوٹس بھی نہیں لیا اور ابھی سے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے پیسہ اور حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. تو کیا واقعی میں اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی وجہ سے معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو چند دنوں میں پتہ چلے گا نا. ابھی تو معیشت تو اس وقت بہتر ہوگی جب یعنی اب اس کے نتیجے میں چیزیں کتنی سستی ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آگے آنے والے دیکھیں یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ اچانک میرے قدم نہیں، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ میری آواز سنی ڈال گر گیا، میری نام سنا وہ جو ہے وہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، ساری دنیا کی دولت. مطلب یہ جو ہے نا معذرت کے ساتھ یہ ڈار صاحب کو ہم بھی جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، کیا ڈار صاحب کی بات کی جائے. تو وہ انہوں نے ظاہر ہے ایک اچھا آتے ہی کہ بھئی ڈار صاحب، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
اس کو سسٹین کیسے کرتے ہیں. اور ڈار صاحب جو ہیں یعنی انہوں نے تو بالکل ہی ساری چارج شیٹ اب یعنی شوکت ترین صاحب پہ نہیں ملبہ ڈالا, سارا انہوں نے چارج شیٹ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کو کر دی ہے. اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی بھی چوائس تھے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ خیال تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ شاید بہتر فیصلے کر کے اور سخت فیصلے کر کے, اور جو شروع میں ارینجمنٹ تھا. دیکھیں یہ میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو پہلے تو یہ تھا ہی نہیں کسی بھی اس میں کہ یہ اس طرح سے ہوگا. دوسری بات یہ کہ تتر بتر ہو گیا ہے آلریڈی. دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پہ میں نے آپ سے بات کی نا پہلے بھی, میں اور مثال دیتا ہوں, پھر ہم اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں اس کو بحث کریں گے. یہ ٹرکی نے نہیں مانا انیکسیشن جو کی ہے نا 4 علاقوں کی, یہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ یہ پاکستان چونکہ معاملات ایک خاص منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تو انہوں نے جا کے رکنا ہے. میں آپ کو صرف یہ دیکھیں زرداری صاحب کی خبر آئی کہ زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں مجھے بتائیں کہ کیا زرداری صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کی طبیعت کیا نواز شریف صاحب نے پوچھی؟ کیا زرداری صاحب کی طبیعت شہباز شریف صاحب نے پوچھی؟ کیا کال کیا؟ کیا کال فون پہ پوچھا؟ کیا زرداری صاحب نے اسحاق ڈار کو فون کر کے پاکستان آنے کی مبارکباد دی؟ یا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مطلب ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ہمارے اوپر ڈالا ہے تو پھر ہم ہی سارا لے لیتے ہیں, مطلب پھر ہم ہی فیصلے کرتے ہیں. مطلب انہوں نے یہ طے کیا کہ جی چونکہ یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں, یہ باقاعدہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈسکشنز ہوئے ہیں پراپر, اور میری بات ہوئی ہے لوگوں سے. انہوں نے کہا جی جب یہ بات بہت زیادہ شروع ہوئی نا کہ مسلم لیگ نون, تو انہوں نے کہا ہم پہ ڈالا ہے تو پھر باقی ان کو سائڈ پہ کر کے ہم ہی جو ہے اس کو سارا پھر ہم ہی دیکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری حکومت کیسے ختم کرتا ہے کوئی. اور کیونکہ بات یہ نہیں تھی کہ حکومت ختم, بات یہ تھی کہ مفاہمت کے ساتھ کسی طرح سے الیکشن کی طرف آگے بڑھا جائے. جو انتخابات ابھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ ڈیٹ مانے, یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی درمیان میں کچھ ایک آدھ مہینہ اوپر نیچے کر کے یا کوئی بھی. ابھی دیکھیں الیکشن ریفارمز ہی نہیں ہے, ابھی تو ریفارمز ہی نہیں ہے نا, ابھی تو الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے, ابھی ریفارمز ہی نہیں ہے. یعنی ابھی تو دور دور تک کہیں مطلب ہے کہ وہ اچھا پیپلز پارٹی اس میں سے اب آپ کو سائڈ پہ اس لیے ہے کیونکہ وہ زرداری صاحب کا تو کچھ اور تھا. ان کا تو یہ تھا کہ نواز شریف نہیں آئیں گے اور مریم بھی جو ہے وہ باہر ان کا نہیں ہوگا معاملہ, اور ڈار صاحب بھی کہیں نہیں تھے پکچر میں, اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, زرداری صاحب صدر تھے. مولانا فضل الرحمن کا نام چلا, مولانا فضل الرحمن اس سے آپ دیکھیں بہت اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ آج عوامی نیشنل پارٹی کی آئی ہے, کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کو دینا تھا گورنرشپ دینی تھی, جو ایک انہوں نے مانگی تو نہیں لیکن ہے وہ تھا نا کہ ان کو دینی تھی. ان کی طرف سے آج یہ بیان آیا ہے کہ یہ جو گناہ ہے اس میں ہم شریک نہیں ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے یعنی یہ جو گناہ کی صورت میں یہ ارینجمنٹ بیٹھا ہے, خدا کا شکر ہے ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. اختر مینگل صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ نہیں ہیں اور ہم وہ سوچ سمجھ کے اس کا حصہ بنیں گے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب چلے مسلم لیگ نون نے اس کو مکمل طور پہ اون کر لیا ہے. اب مسلم لیگ نون نے اون کر لیا ہے تو عملی طور پہ مریم نواز صاحبہ نے سنبھال لیا اور شہباز شریف سائڈ پہ ہو گئے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار کی صورت آ گئے ہیں سامنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر میں یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے بات ایسے یوں ہی اپنا تجزیہ دیکھتے ہیں نا چند آنے والے دنوں میں, اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کے معاملات طے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے آج سے ایک ہفتہ پہلے جو بات کی تھی نواز شریف صاحب سے کہ کہیں ہم پھنس تو نہیں جائیں گے, ہم تو مصیبت تو نہیں آ گئی, یہ تو نہیں ہو گیا. اسحاق ڈار صاحب اس پہ غور کریں, اس بات پہ غور کریں, اور آنے والے دنوں میں, اور اس وقت جو صورتحال ہے کتنے مہینے ہو گئے ہیں, مطلب میرا خیال ہے اب تو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں اس ارینجمنٹ کو آئے ہوئے. تو عمران خان تو مسئلہ حل نہیں ہوا, عمران خان کو چھوڑ دیں مسئلہ حل ہونا, عمران خان کا بیانیہ حل نہیں ہوا. اب عمران خان نے عدالت میں کیا کہا, عمران خان نے ادھر کیا کہا, عمران خان نے اعظم خان سے کیا کہا, اسد عمر سے کیا کہا, وہ تو آپ چھوڑ دیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس لیے تو نہیں حکومت, جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ جی آپ کیوں حکومت میں ہیں, تو وہ ہم اس لیے ہیں کہ ہم ایک فتنہ ختم کریں گے. وہ عمران خان ہے, اور وہ عمران خان ہے, وہ عمران خان جو جتنی ان کی پاپولیرٹی ہے, جتنا ان کا بیانیہ آج سے 6 یا 7 مہینے پہلے تھا, آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں, وہ اس سے 1000 گنا زیادہ ہو چکا ہے.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ مطلب ہم عمران خان کو سر اب تو پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کے دور میں نون لیگ اور دیگر جماعتوں نے کہا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کیسز بنائے گئے، جعلی مقدمات بنائے گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب جو خان صاحب کے خلاف ہو رہا ہے غداری کے مقدمات سے لے کے توہین عدالت کے علاوہ دیگر مقدمات، کیا یہ تاثر نہیں جاتا کہ سیاسی انتقام اس کا نشانہ بنایا گیا؟ پچھلے 6 مہینوں میں پاکستانی سیاست میں اگر کوئی شخص سب سے زیادہ خوش ہے اور سب سے زیادہ ہر مومنٹ انجوائے کر رہا ہے تو اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان. اور اس سے پہلے اگر کوئی سب سے زیادہ پریشان تھا تو عمران خان پریشان تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں ڈیلیورنس، مہنگائی، آگے پیچھے باتیں. اور اس میں سب سے زیادہ کوئی انجوائے کر رہا ہے تو عمران خان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے. اور وہ عمران خان کی ایک جملے پہ غور کریے نا، وہ کہتے ہیں میری حکومت ہٹانی تھی تو مجھ سے بہتر لے آتے لوگ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا این آر او 2، اچھا چلیں این آر او نہیں ہوا تو مجھے بتائیں پھر کیسے بیٹھیں. مطلب میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو بالکل حکومت کے یا اس ارینجمنٹ کے آپ سمجھیں کہ میں بھی شہد کی دلدل بن گیا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی این آر او نہیں ہوا. اور یہ دیکھیں وہاں تک آئین اور قانون تھا کہ جی لوگ آ گئے جیسے تیسے. اس کے بعد جو ہو رہا ہے نا یہ خود ہی چلے جا رہے ہیں خدا کے سہارے. ٹھیک ہے، اور یہ اب اس میں واقعی پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیا سچویشن کیسے ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ ان میں جو سب سے انٹیلیجنٹ اگر کوئی پالیٹکس کر گیا ہے تو وہ بلاول کر گئے ہیں. وہ بلاول جو ہے وہ بلنکن کے ساتھ، بلاول جو ہے وہ ادھر جناب چائنا میں، یہ تو آ گئے نا گھوم گھام کے ادھر ادھر کر کے، وہ وہی بیٹھے ہیں ان کی جناب بلنکن، یہ وہ سارا وہ اپنا یہ پھنس گئے ہیں ادھر آ کے. یہ اور وہی جو بات ہے نا کہ وہ پتھر گرا تھا عمران خان سائڈ پہ ہو گئے دھڑام سے ان کے اوپر پتھر. اب اس میں سے یہ نکلنے کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت گرائیں. ٹھیک ہے نا، اور عدم استحکام پیدا ہوگا. عمران خان نے کال دے دی کہ میں تو آ رہا ہوں. اچھا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہے نا اعلان والا، یہ سرپرائز ہے. یہ عمران خان نے اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی غالباً نہیں بتایا کہ کون سی تاریخ دینی ہے، اور انہوں نے کہا تیاری کرو. اچھا تیاری کا میں نے بتا دیا طریقہ کہ لوگ گھیرے میں آنا شروع ہو گئے دائیں بائیں. اب لوگ اس طرح سے جمع ہو رہے ہیں آس پاس کہ عمران خان اچانک نکلے، انہوں نے کہا جی 24 گھنٹے میں داخل ہو جاؤ. وہ پتہ تھا اندر سے ہی لوگ نکلا ہے. جی بات ساری یہ ہے کہ ان کو استحکام لانا ہے ملک میں. استحکام پیدا کریں گے تو ڈیلیور کریں گے. یہ لیکس یہ اس میں یہ سب ترقی بتی ہیں. اس کے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جسٹس قیوم کے ویڈیو کے نتیجے میں یا اور ویڈیوز کے نتیجے میں ووٹ بینکس نہیں ختم ہوتے لوگوں کے. نہ عمران خان کا تو بڑھ رہا ہے. مطلب اس بات یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کر کے استحکام کی طرف بیٹھیں، بھیجیں، ملیں لوگوں سے، تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے، حکومت بیٹھے تاکہ ان کو یہ ارینجمنٹ ان کا یہ بیٹھے ہیں نا. اب یہ لڑتے مرتے گرتے پھوڑتے تو اس میں تو کہاں حکومت، کہاں پر یہ استحکام آئے گا اور کیسے ملک آگے چلے گا اور کیسے جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے گی. تو اس کو تو یہ روز جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں نا، ایک لیگ آ گئی، پورا دن 24 گھنٹے اس لیگ میں گزر گئے. اب اگلی لیگ کب آئے گی؟ پبلک بیٹھی انتظار میں جناب، لوگ گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ ٹہل رہے ہیں، ایک دوسرے پوچھ رہے ہیں لیگ آئی نہیں ہوا کیا بنا، آج آئے گی 9 بجے، کل آئے گی، اچھا پرسوں آئے گی. ٹرک لگے کام دھندا چھوڑ کے. وہ بھائی مسئلہ یہ ہے وہ نہیں آئی، اچھا جی کیا ہوا، وہ ہیکر جی یہ ہو گیا، ہیکر پکڑا گیا، اچھا دوسرا ہیکر آ گیا، تیسرا. یہ آپ نے اس طرح ملک چلتے ریاست ہے. اور یہ سنجیدہ ہمارے ماشاءاللہ قابلین ہیں، بڑے سنجیدہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں خارجہ پالیسی، اس میں آپ کو خبریں آ رہی ہیں شہادتیں ہو گئیں، اس میں خبریں آ رہی ہیں جناب بجلی کے بل بڑھ گئے، اس میں خبریں آ رہی ہیں سیلاب کا کیا بنا، کیا آیا تھا نہیں آیا تھا، وہ پیسہ کتنا آیا، کیا گیا، ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے، کیا ہونا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس میں میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ میں یہ بات کچھ وجوہات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہفتہ پہلے وہ سوچ رہے ہو کہ جی جو ہے وہ ہم پھنس تو نہیں گئے، کہیں ٹریپ تو نہیں ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ نہیں ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، اور وہ امپریشن بھی دیں گے ہمارے مسئلے حل ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے آئی ایس پی آر چپ ہے، وہ جو ہے وہ افواج پاکستان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، اور بہت سارے لوگ بیٹھ کے وہ اس طرح سے اور بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ فوج کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ
کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے. یہ شخصیات جو ہیں یہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے. ہم بہت مطلب یہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا، دیکھیں ہر چیز اپنے نارمل پیرائے میں اچھی لگتی ہے، اوور ڈو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اب تو کچھ عجیب معاملہ لگ جاتا ہے. تو یہ مطلب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، مطلب یہ سیلاب میں بھی کہ پاکستان زندہ باد، لوگوں کو نہیں پتا مختلف لوگوں کے کیا خیالات رہے ہیں ماضی میں، یا آج کیا رہے ہیں، یا آئندہ کیا ہونے کے امکانات ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ گورننس پہ باقی چیزوں پہ توجہ دے کے اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. عمران خان کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دے رہے. ان کا کام یہی ہے عمران خان کا کہ ان کی اچھا 3 حکومتیں ان کے پاس، آپ دیکھیں نا کیسے عمران خان نے ان کو، کوئی اگر یہ کہے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، یہ موجودہ جو دور ہے نا، اگر اس میں کسی ایک آدمی کو سیاست آتی ہے تو اس کا نام ہے عمران خان. کمال کی سیاست آتی ہے. اس نے 3-4 حکومتیں گھیری ہوئی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو ہے ہی نہیں. اچھا یہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں حکومت میں، ہم تو اسلام آباد کے اندر، لیکن پھر شو کرتے ہیں کہ نہیں پورے ملک میں. یہ اتنا سی چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور وہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے عمران خان. عمران خان جو ہے وہ یہ پھنس گئے ہیں. اب یا تو یہ آگے نکلیں. اچھا عمران خان کا کام یہ ہے اپوزیشن میں نا، ان کو نہیں اسٹیبلائز ہونے دے رہا. یہ کے اندر اچھا جب یہ پی ڈی ایم کے اندر اپنی موومنٹس وغیرہ چلا رہے تھے تو عمران خان کو ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا تھا نا. شوکت ترین کچھ کر رہے ہیں تو حماد اظہر کچھ کر رہے ہیں، تو کئی کام تو ہو رہا تھا نا. عمران خان نے ان کو پیرالائز کر کے رکھا ہوا ہے، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، آگے پیچھے دائیں بائیں. اور یہ انہوں نے لیا کیوں؟ اچھا ابھی الیکشن میں بھی نہیں جا سکتے. اس وقت بالکل تیاری تھی نواز شریف صاحب کی، وہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک تھا، الیکشن میں جاؤ. اور عمران ابھی الیکشن میں بھی نہیں جا سکتے، بیانیہ نہیں بن رہا. سر ڈاکٹر صاحب بریک ایک لے لیتے ہیں. شام عمران خان کرتے رہیں گے تو عمران خان کو اور کیا چاہیے کہ میں ڈسکس ہو رہا ہوں. دیکھیں نا یعنی ان کے مخالفین جو ہیں عمران خان کے، وہ بھی عمران خان ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہے بریک. یہ ہے عمران خان کو اور کیا چاہیے؟ عمران خان کا نام بھی بک رہا ہے نا، چاہے وہ آپ اچھائی میں کریں یا برائی میں کریں تو عمران خان ہی بک رہا ہے. تو اور عمران خان کو کیا چاہیے؟ اس کی تو مارکیٹنگ آپ کہہ لیں، پولیٹیکل اسٹریٹجی تو یہ بنا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر بریک لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب واپس آ کے بات کریں گے مزید آپ سے. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آج کی اس گرفتاری کے بعد خان صاحب کی اگر گرفتاری ہو بھی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا خان صاحب کی مقبولیت میں کوئی کمی آئے گی یا ان کے فیور میں جائے گا یہ گرفتاری؟ نہیں کر سکتے گرفتار. دیکھیں نا خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے باتیں کر کے، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے، یعنی آپ ذرا تصور کریں، یعنی میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ سسٹم کیا اور اسٹیبلشمنٹ کیا، یعنی جن کے پاس اتنی پاور بھی نہ ہو کہ ایک ملک کا بڑا صوبہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، جہاں سب سے زیادہ آپ کی معیشت کھڑی ہے، اور جو سیلاب کے نتیجے میں برباد ہوا اور اس کا کوئی اونر نہیں ہے، اس کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس صوبے میں گورنر نہیں لگا سکتے، سندھ میں گورنر نہیں لگا سکتے. اچھا ایم کے بھی خاموش، اللہ حوالے. او بھائی سندھ میں گورنر کدھر ہے؟ ایم کے ایم کا. کے پی کا گورنر کدھر ہے؟ ملک کے 3 صوبوں کو گورنر نہیں لگا سکتے. ایک صوبے میں لگا دیا وہ جو پھٹا پڑا وہاں پہ جناب، وہ عمر چیمہ، اور یہ 3 صوبوں میں گورنر ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ادھر ایم کے ایم نے وعدہ کیا ہوتا وہ ٹرک کی بتی، وہ ایم کے ایم بھی چپ ہے. ادھر وہ اچھر صاحب کو کسی کو دینا تھا، وہ بلوچستان کا وہ بھی کچھ نہیں پتا، یا مینگر صاحب کو دینا ہوگا. ادھر اے ایم پی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب دیکھیں نا، اب آج چیلنج ہے، اب پھر وارنٹ نکال دی، اب گرفتار کریں. دیکھیں میں تو آئین اور قانون کی بات، بالکل جائیں اور آج ابھی اگلے 1 یا 2 گھنٹے میں جا کے عمران خان کو گرفتار کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ریٹ ہے. لیکن پھر وہی جائیں گے تو ادھر پتہ چلا عمران خان کے، ادھر عمران خان کو انتظار کر رہا بیٹھا ہوں. آخری جو تصویر ہے عمران خان اس میں ایکسرسائز کرتے ہوئے، اچھا وہ بھی اپنی تصویر جاری کرتے ہیں نا، ڈنٹ پیلڈ ایکسرسائز، یہ وہ مطلب یہ اور ٹینشن میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کر نہیں سکتے تو کہتے کیوں ہیں؟ اب جا کے اب آج اگر نہیں گرفتار کرتے عمران خان کو تو صبح پھر کچھ ان کا بیٹھنے کی کچھ تک ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کو پکڑو، اچھا پکڑو، ڈر گئے، اچھا جی واپس آ گئے، وہ لوگ جمع ہے سارے، وہ عمران خان انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ نا ادھر.
تو بات ہی آؤ تو تصادم پھڈا تو یہ بڑھ گئے سارے کے سارے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ ہیں بھی نہیں بھی ہیں, دل بھی جا رہا ہے کر. طاقت, غصہ, یہ 3 الفاظ میں چاہوں گا کہ سب توجہ دیں ان پہ. طاقت, غصہ اور بے بسی, یہ تینوں الفاظ جمع کریں تو اس وقت یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ بیانیہ دیکھیں, پوری کوشش جتنی کر رہے ہیں نا, یہ اگر اس کو چھوڑ دیں نا, یہ بیانیہ آپ یقین کریں گورننس پہ چلے جائیں ایک ہفتہ, یہ چونکہ دماغ پہ عمران خان سوار ہو گیا تو وہ بیانیہ عمران خان کا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیسے آج سارا دن, اگر وہی میں نے بات کی نا, اگر کوئی ہوتا مطلب میں کیا بات کہوں, تو وہ یہ جو کل پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کے اوپر لوگوں کے اوپر بات کرتے کہ جی یہ قیمتیں کم ہوئی ہیں پیٹرول کی, ہم نے ریلیف دیا ہے, ہم نے جو ہے یہ ایسے کیا ہے, اس کے نتیجے میں اب پورے ملک کے اندر چیزوں کی کمی ہے. بس لوگوں کو احساس ہوتا کہ یار اچھا اب یہ لگے ہوئے لیک, وہ سائفر چوری ہو گیا ہے, وہ عمران خان لے گئے, عمران خان کو پکڑو, عمران خان کو یہ کرو, ہم کر نہیں سکتے, وہ لاڈلا ہے, وہ نہیں ہم لاڈلے ہیں, نہیں وہ لاڈلا ہے. بھائی خدا کا واسطہ, پھر یہ اتنی تعریفیں, میں مطلب دیکھیں ہماری فوج ہماری, مگر بھائی خدا کا واسطہ مطلب کچھ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ میں آپ کو ایسے بتاؤں مثال کے طور پہ, بڑا اچھا ہے, ہمارے بڑے زبردست ہیں محسن داوڑ صاحب اور علی وزیر صاحب, ان کا ایک نقطہ نظر ہے, آپ اس سے ایک جگہ وہ کھڑے ہیں, اب اچانک آپ کو کل علی وزیر صاحب پریس کانفرنس بیٹھے نظر آ جائیں اور وہ کہیں گے جی میں تو پاکستانی فوج کے, ان کے کچھ معاملات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کچھ ہیں باتیں ان کی, اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دعائیں ہماری کہ ٹھیک ہو جائے معاملات, وہ پاکستانی ہے, پاکستان کی فوج ہے. لیکن اچانک وہ پریس کانفرنس شروع کر دیں تو لوگ کہیں گے یار کیا ہو گیا, کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا ہے یار اچانک, یہ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. اب یقین کریں وہ دیکھنے, ان کو شاید کوئی فیڈ بیک نہیں دے پا رہا, عجیب سا لگ رہا ہے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ مطلب پرویز رشید صاحب بھی تھے شاید, مطلب سارے کے سارے لوگ بیٹھ کے مطلب پاکستان زندہ باد کیا ہے بھائی, آپ اپنا یار گورننس کریں, کام کریں, وہ فوج اپنا کام کر رہی ہے, آپ ان کے مسئلے مسائل کم کر کے جیسے فورن پالیسی کی طرف ایک اچھا سٹیپ اٹھاؤ, وہ ادھر توجہ دیں, باقی کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ادھر ٹرکی کی میں جو بات کر رہا ہوں, اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے کہ یہ 4 علاقے چلے گئے رشیا کے پاس, ریفرینڈم ہوا ہے, ٹرکی نے ماننے سے انکار کر دیا ان کو. ٹرکی نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے یہ روس کی, ٹرکی کی وہی پوزیشن ہے جو کرائمیا پہ تھی, تو ٹرکی نے اس ریفرینڈم کو نہیں مانا. پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کا جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے, اس میں رشیا کے اگینسٹ ووٹ 2 ملکوں نے, ایک تو رشیا نے ویٹو کر دیا, پھر جو کونسل کے جو باقی, ایک تو اس میں کیا نا ویٹو جو کہ سیکورٹی کونسل ہے, جو 5 مستقل اراکین ہیں, جو باقی اراکین ہیں اس میں غیر مستقل, انڈیا بھی بائیک آؤٹ کر گیا. اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں رشتہ داروں مرزا نواز کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا.